کہ جلد ہی پھر وہ اس کو آ لیتا ہے. یعنی ابھی رات چل رہی ہے، دن کے آتے ہی یہ رات چھپ جائے گی، لیکن رات ہمیشہ ہمیں چھپی ہوئی نہیں رہے گی. بہت جلد پھر دن ختم ہو جائے گا، رات آ جائے گی. تو رات دن کی گردش اللہ رب العالمین کر رہا ہے. اسی اللہ رب العالمین نے سورج چاند ستاروں کو پیدا فرمایا اور آسمان پر اسی کو مسخر کیا ہوا ہے. اللہ رب العالمین کے حکم سے ہی یہ چاند سورج ستارے سب چل رہے ہیں. اللہ رب العالمین نے آگے بیان فرمایا الا لہ الخلق والامر، پیدائش اور خلقت اللہ رب العالمین کی ہے تو حکم بھی اسی اللہ رب العالمین ہی کا چلے گا. اللہ رب العالمین بڑا ہی برکت والا ہے. برادران ملت اسلامیہ، اس آیت کریمہ میں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین یہ بیان فرما رہا ہے اے کائنات کے انسانوں، تمہاری پیدائش تو بہت کمزور حالت میں ہوئی ہے اور تم خود بہت ہی کمزور ہو، لیکن آسمان کو دیکھو، زمین کو دیکھو، چاند سورج ستاروں کو دیکھو، یہ کتنے پاورفل ہیں، کتنے بڑے ہیں، کتنے شکتیشالی ہیں. ان چیزوں کو بھی اللہ نے پیدا کیا اور یہ سب بھی اللہ رب العالمین کے حکم کے تابع ہیں. یہ سب بھی اللہ رب العالمین کے حکم سے ہی چل رہے ہیں. رات اللہ کے حکم سے آ رہی ہے، جا رہی ہے. دن اللہ کے حکم سے آ رہا ہے، جا رہا ہے. سورج چاند ستارے اپنے حکم سے نکل رہے ہیں، ڈوب رہے ہیں. جب یہ بڑی بڑی چیزیں، طاقتور چیزیں اللہ کے حکم کی تابعداری کر رہی ہے تو اے انسانوں، تم اتنے کمزور ہو، بے بس ہو، لاچار ہو، مجبور ہو، تم اللہ رب العالمین کی عبادت و ریاضت کیوں نہیں کر رہے ہو؟ آخر کیا وجہ ہے کہ تمہاری جو یہ زندگی گزر رہی ہے وہ ایک جانور کی جیسے گزر رہی ہے. جانور بھی پیدا ہو رہے، مر رہے، تم بھی پیدا ہو رہے ہو، مر رہے ہو. وہ بھی کھا پی رہے، تم بھی کھا پی رہے ہو. وہ بھی اسی زمین کے اوپر چل پھر رہے، تم بھی چل پھر رہے ہو. تو تمہارے اور جانوروں کے اندر فرق ہونی چاہیے. اللہ رب العالمین نے تمہیں عقل سلیم عطا کیا ہے. عقل سلیم سے تم سوچو، غور و فکر کرو، اپنے پیدائش کے مقصد کو سمجھو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الذاریات کے اندر یہ جو بیان فرمایا ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسانوں اور جنوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے. گویا ہماری پیدائش کا مقصد جانوروں کے جیسا کھانا پینا اور مر جانا نہیں ہے، بلکہ ہماری ایک خاص مقصد ہے اور ہماری پیدائش کا خاص مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کریں. اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کے بجائے آج ہم عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں. جس اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا فرمایا وہی اللہ رب العالمین ایک دن ہمیں اور آپ کو موت کے گھاٹ اتار دے گا. اس وقت ہم اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ میرے بھائیوں، دن رات ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کوئی نہ کوئی مر رہے ہیں. اور اکثر ہم یہ کہا کرتے ہیں ہمارے نوجوانوں سے کہ نوجوانوں، تم اپنی زندگی کو کیسے بتا رہے ہو جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرو. جب تم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرو تو تم ایک بہانہ بناتے ہو. ابھی تو بہت وقت پڑا ہوا ہے، ابھی بہت دن ہے باقی، ہم بڑے ہوں گے، ابھی ہم کو بوڑھے ہونے کا ہے، اس وقت ہم عبادت کریں گے اللہ رب العالمین کی، اس وقت ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کریں گے. لیکن میرے بھائیوں، آپ کو یہ پتا نہیں ہے کہ موت انسان کی جب لکھی ہوئی ہے تبھی آتی ہے. موت انسان کو بوڑھا ہونے کی مہلت نہیں دیتی ہے. موت ان کو تنبیہ کر کے نہیں آتی ہے کہ دیکھو موت آنے والی ہے، جلد سے جلد توبہ استغفار کر لو. بوڑھے بھی مر رہے ہیں، جوان بھی مر رہے ہیں، بچے بھی مر رہے ہیں. اکثر میں یہی کہا کرتا ہوں کہ آپ کسی بھی معاشرے اور سوسائٹی میں دیکھیے، وہاں پہ بوڑھے آپ کو کم نظر آئیں گے اور جوان زیادہ نظر آئیں گے. اکثر جوان یہ بہانہ بناتے ہیں نا کہ بعد میں ہم اللہ کی عبادت کریں گے، جبکہ جو ابھی بوڑھے ہیں یہ بھی جوان ہوا کرتے تھے اور ابھی ان لوگوں کی تعداد کم نظر آ رہی ہے. معلوم اس سے یہ ہوا کہ جوانی کے عالم میں موت زیادہ ہوتی ہے. اگر بڑھاپے میں موت زیادہ ہوتی تو بوڑھوں کی تعداد بھی بہت زیادہ دکھتی، لیکن بوڑھے کی تعداد کم نظر آ رہی ہے. اس سے صاف ظاہر ہے کہ جوانی کے عالم میں زیادہ موتیں ہو رہی ہیں. کب کس کی موت واقع ہو جائے
हम और आप नहीं कह सकते हैं। आपने बहुत मर्तबा न्यूज वगैरह में देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा, कितने लोग ऐसे हैं, कोई नौजवान शादी करने के लिए जा रहा है और फिर एक्सीडेंट हो जाता है, मर जा रहा है। कितने ऐसे नौजवान हैं जो नौकरी करने के वास्ते जा रहा है, इंटरव्यू देने के वास्ते, उनकी मौत वाक़ई हो जा रही है। कितने ऐसे नौजवान हैं जो वो डिग्री लेने के वास्ते जा रहा है, जिंदगी भर की पूंजी, जिंदगी भर की कमाई जो उसके बाप ने उसके लिए मेहनत और मशक्कत करके पढ़ाया था, अब वो सर्टिफिकेट लेने के लिए जा रहा है और किसी एक्सीडेंट से या बीमारी आजारी की वजह से, किसी न किसी वजह से उसकी मौत वाक़ई हो जा रही है। तो मौत कब किसकी आएगी ये कहा नहीं जा सकता है। इसलिए मौत, बुढ़ापे का इंतजार मत कीजिए, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो मौका दिया है इसको गनीमत समझिए और इसके मुताबिक अमल करने की कोशिश कीजिए। जल्द से जल्द अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत कीजिए। मेरे भाइयों, बहुत सारे इस दुनिया के अंदर ऐसे भी लोग हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत को छोड़ करके गैरुल्लाह की इबादत करते हैं। बहुत सारे हमारे मुसलमानों में से भी कब्रों के में जो मदफून पीर और फकीर हैं उनकी इबादत और रियाजत करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन तमाम लोगों को नसीहत करते हुए सूरा ज़ारियात के अंदर बयान फरमा दिया कि देखो, मैंने जिन और इंसानों को इसलिए पैदा फरमाया है ताकि वो सिर्फ मेरी इबादत करें। और उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया, वमा उरीदु मिनहुम मिन रिज़्किन वमा उरीदु अन युतइमून। देखो, वो इंसान और जिन अगर मेरी इबादत करेंगे तो इबादत करा करके मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं उनसे कोई रिज़्क चाह रहा हूँ, या मैं ये भी नहीं चाहता हूँ कि वो मुझे खिलाए, मैं उनसे कोई रिज़्क भी नहीं चाह रहा हूँ, और मेरा ये भी मकसद नहीं है, मेरी ये भी चाहत नहीं है कि वो मुझको खिलाए। मतलब इस आयत करीमा का क्या है? इस आयत करीमा में एक बारीक नुक्ता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये बयान फरमा रहा है कि इबादत तुम्हें उसकी करनी चाहिए जो तुम्हें खिलाता पिलाता है, जो तुम्हें रिज़्क देता है। लेकिन इस कायनात के अंदर जिन जिन की इबादत की जाती है उसमें सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन ही की जात ऐसी है जो पावरफुल और शक्तिशाली है। वो अल्लाह रब्बुल आलमीन ही अकेले ऐसी जात है जो लोगों को खिलाता पिलाता है, लोगों को रिज़्क देता है। इसके अलावा जिसकी भी इबादत और पूजा पाठ की जाती है, लोग पत्थर और मिट्टी के देवी देवताओं की पूजा पाठ करते हैं। बताइए, उनको बनाता कौन है? ये इंसान ही बनाते हैं। ये इंसान क्यों खुद मोहताज है? ये इंसान ही उसको फिर दरिया में, नदी के अंदर डुबा देते हैं। ये इंसान ही उनके सामने खाने पीने की चीजें रखते हैं। इसी तरीके से जो मुसलमान, भटके हुए गुमराह मुसलमान पीर और फकीरों की बात करते हैं, उनको मुश्किल कुशा हाजत रवा समझते हैं, उनको उनके सामने मन्नतें मांगते हैं, उनसे दुआ और मुनाजात करते हैं, उनसे डरते हैं, उनको भी देखिए, वो तो जैसे ही मर गया ये इंसानों के मोहताज हो गया। ये इंसान ही उनके मज़ार बनाए, ये इंसान ही उनकी देखभाल करते हैं, उनके ऊपर चादरें चढ़ाते हैं, उनके नाम पे खाने और पीने की चीजें लेते हैं। तो वो सब में से कोई भी जिन जिन को की इबादत की जा रही है उनमें से कोई खिला पिला नहीं रहा है, कोई रिज़्क नहीं दे रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है, इबादत मेरी करो, मैंने तुम्हें इबादत के लिए पैदा किया, मैं तुमसे खाना और रिज़्क नहीं मांग रहा हूँ। खाना और रिज़्क मांगने वाले की इबादत नहीं होनी चाहिए, बल्कि रिज़्क देने वाले और खिलाने पिलाने वाले के लिए रिज़्क होनी चाहिए। और तुम अपने मकसद हयात ये बनाओ कि जिंदगी भर अल्लाह रब्बुल आलमीन की बात करो, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हें इसीलिए पैदा किया है। जानवरों की जैसी जिंदगी गुजारोगे तो फिर कल क़यामत के दिन तुम्हें पछताना पड़ेगा। मेरे भाइयों और बहनों, हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत कैसे करेंगे? अल्लाह रब्बुल आलमीन के बताए हुए तरीके पर जिंदगी कैसे गुजारेंगे? उसके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलग अलग अंदाज में और अलग अलग तरीके में हमें और आपको नसीहत की है, हमें और आपको समझाने की कोशिश की है। सूरतुल इंसान के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाता है, कायनात के इंसानों सुनो, आज तुम जिस मकाम के अंदर हो, जो भी तुम्हारा रुतबा है, जो भी मर्तबा है, इस जब तुम पैदा नहीं हुए थे तुम्हारी कोई हकीकत और हैसियत नहीं थी। अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया, अल्लाह ने तुम्हारे हाथ पांव दिए, नाक कान दिए,
دل دماغ دیا, سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی. اللہ رب العالمین نے تمہارے جسم کے اندر قوت بھرنا شروع کر دیا اور تم پھر دھیرے دھیرے بڑھتے گئے, جوان ہوتے گئے, ہٹا کٹا بن گئے. اس دنیا کے اندر تم ایک نام کمانے لگے, اس دنیا کے اندر لوگ تمہیں جاننے لگے, اس دنیا کے اندر تم سے لوگ ڈرنے لگے. تم دوسروں سے فائدہ حاصل کرتے ہو, لوگ تم سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں. تمہارا اثر و رسوخ ہے, تم مالدار بن گئے ہو, تم زمیندار بن گئے ہو, تمہارا بینک بیلنس ہو گیا ہے, تم نے بڑی بڑی بلڈنگیں بنا لی ہے. اس دنیا کے اندر تم نے بہت کچھ حاصل کر لیا ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے, جو کچھ تم نے حاصل کیا ہے کیا اپنے بلبوتے پہ کیا ہے یا اللہ رب العالمین نے تمہیں اس مقام تک پہنچایا ہے؟ تو جب اس اللہ رب العالمین نے تمہیں اس مقام پر پہنچایا, اس پیدائش کا مقصد پھر اللہ رب العالمین کا کیا ہے؟ کیوں اللہ نے پیدا فرمایا ہے؟ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا سورہ انسان اور اس کے علاوہ دیگر اور قرآن کی آیتوں کے اندر کہ دیکھو پیدا کرنے کے بعد میں نے تمہیں ہاتھ دیا, پاؤں دیا, سننے کے لیے کان دیا, دیکھنے کے لیے آنکھیں دی, سوچنے سمجھنے کے واسطے, غور و فکر کرنے کے واسطے دل اور دماغ دیا. اور یہ ساری نعمتیں دینے کے بعد میں نے تمہیں دو راستے بتا دیے, ایک اچھا راستہ, دوسرا برا اور غلط راستہ. کوئی بھی چیز بذات خود غلط نہیں ہوتی ہے, اس کا استعمال غلط ہوتا ہے. آپ اس کا صحیح یوز کریں تو ٹھیک ہے, اگر آپ نے مس یوز کر لیا تو وہ غلط ہو جائے گا. اللہ فرما رہا ہے ہاتھ پاؤں دیا, اس کا صحیح استعمال تم کرو. جانوروں کے جیسا کفار و مشرکین کے ذریعے سے نافرمانوں کے جیسا کام مت کرو. ہم نے تمہیں آنکھ کان دیا, اس کا صحیح استعمال کرو. اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی چیزوں کو دیکھو, اس کو سنو اور زبان سے وہی چیز نکالو جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں نکالنے کے لیے کہا ہے. تو اللہ رب العالمین نے تمہیں جتنی بھی نعمتیں دی ہیں اس کی قدر کرو اور اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اللہ رب العالمین کی دی ہوئی نعمتوں کا صحیح طریقے سے استعمال کرو. میرے بھائیوں اور بہنوں, اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا, مستدرک علی الصحیحین امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث کی کتاب ہے, اس کے اندر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کو وصیت کرتے ہوئے اور نصیحت کرتے ہوئے کہہ رہے تھے, اغتنم خمسا قبل خمس, کہ دیکھو 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت سمجھ لو, اس کی قدر کرو, اس کی اہمیت سمجھو. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی چیز بیان فرمائی, حیاتک قبل موتک. اے شخص, تم اپنی موت سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو. اللہ رب العالمین نے تمہیں پیدا فرمایا ہے, وہ اللہ رب العالمین ایک دن تمہیں موت کے گھاٹ اتار دے گا. ملک الموت آئیں گے اور روح قبض کر لی جائے گی, اس دنیا سے تمہارا رشتہ ناتا سب کچھ ٹوٹ جائے گا. تو ابھی جو تم کو زندگی ملی ہوئی ہے اس کی قدر کرو, اس کی اہمیت سمجھو. آج دیکھیے, آج ہی کی بات نہیں ہے بلکہ جب بھی چندہ وغیرہ ہوتا ہے, چندہ وغیرہ جب بھی ہوتا ہے, چاہے وہ مساجد کا ہو, مدارس کا ہو, جماعت و جمعیت کا ہو, کسی اور کے لیے ہو, تو بہت سارے لوگ میت کے نام پہ بھی چندہ دینے کی کوشش کرتے ہیں, بلکہ زیادہ سے زیادہ میت کے نام پہ چندہ دیتے ہیں. تو میرے بھائیوں, میت کے نام پہ جو چندہ دیا جا رہا ہے, اب ہم اس کا انتظار نہ کریں کہ ہم مر جائیں گے اس کے بعد کوئی ہمارے نام سے چندہ دے گا, کیونکہ اللہ رب العالمین کے نزدیک جو اعمال کی قبولیت کی شرط ہے اس کے بہت سارے شرائط میں سے ایک شرط نیت بھی ہے. یعنی اگر زندگی میں واقعی ہمارا یہی رجحان رہا ہے صدقات و خیرات کرنے کا, اللہ رب العالمین کے دین کی خاطر چندہ کرنے کی اگر ہماری صفات رہی ہے, تو مرنے کے بعد بھی اگر کوئی ہمارے طرف سے دے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو قبول کر لے. لیکن ہم دنیا کے اندر بخیل بنے ہوئے رہے, ہم دنیا کے اندر کنجوس بنے ہوئے رہے, ہم دنیا کے اندر حرام مال کماتے رہے, کھاتے رہے, ہم دنیا کے اندر بے نمازی بنے ہوئے رہے, ہم دنیا کے اندر شرابی بنے ہوئے رہے, ہم دنیا کے اندر جواری بنے ہوئے رہے, ہم دنیا کے اندر دغاباز بنے ہوئے رہے, اور مرنے کے بعد اگر ہمارے گھر والے ہماری طرف
तरफ से चंदा दे दे और दुआएं कर दे तो उस खुशफहमी के अंदर हरगिज न रहना कि हमारी बख्शिश हो जाएगी। हाँ, हम नेक अमाल करते रहेंगे इस दुनिया में भी, और इंसान होने के नाते बहुत सारी कोताहियां हमसे सर्जद हो जाती हैं। अब ऐसे वक्त में हमारे तरफ से चंदा क्या कहते सदका तो खैरात किया जाता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको कबूल कर लेता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे गुनाह और खताओं को माफ कर देता है। लेकिन उमूमी तौर पर लोगों ने यही समझ लिया है कि हम दुनिया के अंदर जैसी जिंदगी आए वैसे जिंदगी गुजार लें, और जिंदगी गुजारने के बाद फिर कल मरने के बाद हमारे तरफ से जो सदका और खैरात किए जाएंगे तो उसके बदले में, उसके एवज में हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के अज़ाब से, उनकी सजाओं से बच जाएंगे और अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे गुनाहों को माफ कर देगा, हमारे गुनाहों को बख्श देगा। नहीं मेरे भाइयों और बहनों, अल्लाह रब्बुल आलमीन जो ये जिंदगी दी है, इस जिंदगी को गनीमत समझिए और अपने मौत से पहले ज्यादा से ज्यादा नेक अमाल कीजिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत और रियादत कीजिए। आज मसाजिद का चंदा हो रहा है, बहुत सारे लोग चंदे दे रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा दे रहे हैं। अल्लाह का घर है, अल्लाह के घर की तामीर और तरक्की में चंदा देना चाहिए। लेकिन सिर्फ चंदा देने से बात हासिल होने वाला नहीं है। मस्जिद बनाने का असल मकसद तो यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत की जाए, क्योंकि उसी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें और आपको पैदा फरमाया है। वरना मस्जिद हम बना देंगे और बकौल अल्लामा इकबाल के कि मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है बरसों में नमाजी बन न सका। चंदा देते रहें और नमाज नहीं पढ़ेंगे तो कुछ हासिल होने वाला नहीं है। आप मेरी इस बात से ये भी ना समझें कि चलो हम तो नमाज नहीं पढ़ रहे, चंदा भी नहीं देंगे, तो नहीं, आपको चंदा भी देने का है, नमाज भी पढ़ने का है। अल्लाह ने आपको पैदा किया, अल्लाह ही आपको मौत देगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हर एक के बारे में आपसे सवाल करेगा, हर नेक अमाल के बारे में सवाल करेगा। मेरे कहने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप चंदा भी दीजिए और अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत भी कीजिए, पंजगाना नमाज भी पढ़िए। और अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को नसीहत करते हुए दूसरी चीज जो बयान फरमाई कि 5 चीजों से पहले 5 चीजों को गनीमत समझो, मौत से पहले जिंदगी गनीमत समझो, और उसके बाद कहा कि वह शबाब का कब्ल हरामिक, और जवानी से पहले बुढ़ापे से पहले जवानी को गनीमत समझो। मेरे नौजवानों, आज हम जवान हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस्मानी ताकत और कुव्वत हमें बख्शी है, इस जवानी को हम कहां गंवा रहे हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमा रहे हैं, बुढ़ापा आने से पहले जवानी को गनीमत समझो। जवानी में हम हर काम कर सकते हैं, जवानी में जो काम कर सकते हैं वो बुढ़ापा में नहीं कर सकते हैं। लिहाजा इस जवानी में ज्यादा से ज्यादा नेक अमाल कीजिए। अपने इस जवानी को शराब नोशी में, ताड़ी पीने में, जुआ खेलने में, नशाखोरी करने में, इन चीजों में न बिताएं। आज हमारे नौजवान को देखिए, गुटखा खाने में नौजवान, गुल इस्तेमाल करने में नौजवान, खैनी खाने में नौजवान आगे, इस तरीके से सिगरेट, बीड़ी, ताड़ी और हर किस्म के जो नशाखोरी है उसमें हमारे नौजवान आगे हैं। इसी तरीके से हराम माल कमाने में हमारे नौजवान आगे हैं और मुख्तलिफ किस्म के जो भी बेहयाइयां हैं, जो भी बुराइयां हैं, उन तमाम काम करने में नौजवान आगे हैं। मेरे भाइयों, मैं ये चाह रहा था कि कब उलमाए किराम आ जाएं तो मैं अपने तकरीर को ख़त्म करूंगा। अल्लाह के फजल व करम से इसीलिए मैं उठपटांग बोलते रहता था। उलमाए किराम आ रहे हैं, मैं अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूं बड़े इख्तिसार के साथ, क्योंकि इसी इंतजार में था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो मेरे भाइयों, मैं आप लोगों को ये बतलाना चाहता हूं मेरे भाइयों और बहनों कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें जो पैदा किया है उसका मकसद अल्लाह की इबादत है और अल्लाह की इबादत के वास्ते मस्जिद की तामीर हो रही है। आप सबकी जिम्मेदारी है कि इबादत सही तरीके से करें, नमाज कायम करें। याद रखें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरतुल अनकबूत सूरा नंबर 29 के आयत नंबर 45 के अंदर नमाज का फायदा गिनाया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया, इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक के नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है। सबसे पहले तो मैं नमाजियों से कह रहा हूँ
کہ میرے وہ نمازی بھائیوں جو لوگ نماز پڑھتے ہو، نماز پڑھنے کی فضیلت اللہ رب العالمین یہ بیان فرماتا ہے کہ نماز پڑھنے سے بے حیائی اور برائی دور ہوتی ہے۔ تو جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں وہ سب سے پہلے اپنے گریباں پہ جھانک کر کے دیکھیں کہ کیا واقعی ہم اور آپ بے حیائی اور برائی سے بچے ہوئے ہیں یا نہیں۔ اگر بچے ہوئے ہیں تو الحمدللہ، اور اگر نہیں تو پھر آپ توبہ استغفار کیجئے، اور جو بھی قسم کی بے حیائیاں ہیں، برائیاں ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کیجئے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، فلمیں بھی دیکھ رہے ہیں، گانا بھی سن رہے ہیں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ سود کا بھی لین دین کر رہے ہیں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ حرام مال بھی کما رہے ہیں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ گالی بھی دے رہے ہیں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ لڑائی جھگڑا بھی کر رہے ہیں، غیبت چغلی بھی کر رہے ہیں، فتنہ اور فساد برپا کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں، لوگوں کو لڑانے کا کام بھی کر رہے ہیں، تو یہ نماز جو ہے وہ بے حیائی، برائی، منکرات سے روکتی ہے۔ آپ کیسے نمازی ہیں کہ نماز پڑھ رہے ہیں اور پھر بھی آپ ان چیزوں سے باز نہیں آ رہے ہیں؟ اور جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں ان سے تو بار بار یہی کہا جا رہا ہے کہ نماز پڑھنا، خلاصہ قرآن اور حدیث کے روشنی میں خلاصہ یہی ہے کہ مسلمان اور مومن نماز پڑھتا ہے، کافر مشرک نماز نہیں پڑھتا ہے۔ جو نماز پڑھ رہا ہے وہ مسلمان ہے، وہ مومن ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا ہے، اکثر علماء کرام نے فتویٰ کتاب و سنت کی روشنی میں یہ دیا ہے کہ ایسا انسان کافر اور مشرک ہو جاتا ہے۔ کتنے علماء کرام اور مفتیان کرام نے یہ بھی فتویٰ دیا ہے کہ جو بے نمازی کی موت ہو جا رہی ہے وہ علماء تو کم سے کم ان کی نماز نہ پڑھائیں۔ بہت سارے لوگوں نے کہا کوئی مسلمان بھی اس کا نماز نہ پڑھائے اور ان کو مسلمان کے قبرستان میں دفن بھی نہ کیا جائے، یعنی کلی طور پر ان کو کافر اور مشرکی قرار دیتے ہیں۔ کچھ علماء کرام نے تو یہ بھی فتویٰ دیا ہے کہ اگر مرد نماز پڑھتا ہے، عورت نماز نہیں پڑھتی ہے، تو چونکہ مرد مومن ہے، عورت اور بیوی بے نمازی ہے، لہذا یہ مشرکہ ہو گئی، کافرہ ہو گئی، اور مومن اور مشرک کا نکاح نہیں رہتا ہے، آٹومیٹک ٹوٹ جاتا ہے۔ کوئی بیوی نماز پڑھ رہی ہے اور اگر شوہر نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو شوہر مشرک ہو گیا، وہ کافر ہو گیا، اور یہ جو بندی نماز پڑھ رہی ہے، جو بیوی نماز پڑھ رہی، یہ مومنہ ہے، یہ مومنہ، اس کا شوہر کافر اور مشرک، اور مسلمان اور کافر اور مشرک کے درمیان نکاح نہیں رہتا ہے، نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ ہم بستری اگر کریں گے تو زنا مانا جائے گا۔ اس طریقے سے بعض علماء کرام نے اور مفتیان کرام نے ایسا فتویٰ بھی دیا ہے کتاب و سنت کی روشنی میں۔ خلاصہ یہ کہ نماز نہ پڑھنے کی نہایت بہت ہی قباحت بیان کی گئی ہے اور بہت ہی بری شے ہے۔ پہلی چیز اسلام قبول کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کی عبادت میں نمازی پڑھنے کا حکم ملا ہے، اور قبر میں جب جائیں گے تو عبادات میں سب سے جو پہلا سوال کیا جائے گا میدان محشر میں، وہاں پہ بھی نمازی سے متعلق سوال کیا جائے گا۔ نماز ہماری درست اگر نکل گئی تو پھر ہمارے صدقات و خیرات کے بارے میں، روزوں کے بارے میں اور دیگر نیک اعمال کے بارے میں سوال کیا جائے گا، ورنہ ان چیزوں کے بارے میں سوال نہیں کیے جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، نماز پڑھیں۔ اور اسی طریقے سے میں آپ کو بتاتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی سناتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے میرے صحابیوں، میں تم سے ایک سوال کر رہا ہوں کہ اگر کسی کے گھر کے سامنے ایک نہر ہو اور اس نہر میں وہ انسان 5 دفعہ نہا رہا ہے، تو بتائیے کہ کیا اس کے جسم میں کسی بھی قسم کے میل کچیل باقی رہے گی؟ تو اس نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، جب ایک انسان 5 دفعہ غسل کرے گا دن رات میں تو پھر اس کے جسم میں کسی بھی قسم کا میل کچیل باقی نہیں رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بالکل ایسے ہی 5 وقت کی نماز کا معاملہ ہے۔ جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے وہ انسان کے اندر سے، اس کے جسم سے پوری طریقے سے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، مٹا دیے جاتے ہیں، وہ گناہوں سے اسی طریقے سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے میرے بھائیوں اور بہنوں کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں۔ الحمدللہ ذمہ داران مساجد تیاری کر رہے ہیں، خصوصاً عورتوں کے واسطے، اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے
کہ پہلے ایک مسجد پھر دوسری مسجد پھر تیسری مسجد میں اس طریقے سے خواتین کے لیے بھی کیا کہتے ہیں کہ انتظام کیا جا رہا ہے نماز کے واسطے، تاکہ وہ آ کر کے وقت پر نماز پڑھیں گی اور ساتھ ہی ساتھ وعظ و نصیحت کی باتیں سنیں گی اور دین کی باتیں سن کر کے خود اپنی اصلاح کریں گی، اپنے بال بچوں کی اصلاح کریں گی اور اپنے بچوں کی صحیح طریقے سے تعلیم و تربیت کر سکیں گی۔ مائیں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ جو کچھ بھی میں یہ بے ترتیبی انداز میں، چونکہ پہلے ہی میں نے بتا دیا تھا کہ طبیعت 2-3 دن سے خراب تھی، تو اچانک میں آ گیا کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے شیئر کرنے کے لیے۔ جو بھی باتیں کتاب و سنت کے روشنی میں صحیح انداز میں کہی گئی وہ اللہ رب العالمین کے توفیق سے تھی، اور جو بھی باتیں میرے کہنے میں کچھ لغزشیں ہو گئی ہیں، کوتاہیاں ہو گئی ہیں، وہ میری اپنی کوتاہی اور شیطان کی طرف سے ہے۔ اللہ رب العالمین معاف کرے، درگزر فرمائے، اور کتاب و سنت کی روشنی میں جو بھی باتیں بتائی گئی ہیں ان پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔